یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ القول البدیع میں فرمان آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے۔ دیکھیں، مشکلات میں تو ہم بعض دفعہ گھرے رہتے ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، تو سنیے کہ مشکل کشا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مشکلیں آسان ہو جائے، اس کا حل عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، نیک خواتین پروگرام میں ہم ایک بڑے تسلسل کے ساتھ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان بیبیوں کو کیا شان عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا، اس میں سے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس طرح کہ تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست میں آلودہ نہ ہونے دے۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اب تک گناہ تھے اور اب پاکی عطا ہوئی، یہ مطلب نہیں۔ اور فرماتے ہیں اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج یعنی بیویاں اور اولاد گناہوں سے پاک ہے، اور دوسرا ازواج مطہرات یقیناً حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ تمام آیات مبارکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے ہی مخاطب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی ماؤں پہ اپنا اور فضل و کرم نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہمارے حاج صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے لیے امہات المومنین کے مبارک تذکرے آپ منتخب بھی فرماتے ہیں اور پھر سناتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آج کن کا ذکر خیر ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام کتنے پیارے پیارے ہیں، کمال، منفرد۔ سبحان اللہ۔ یونیک نیم کے چکر میں رہتے ہیں، رکھے نا امہات المؤمنین کے نام پر، صحابیات کے نام پر، نیک بیبیوں کے نام پر، معنی بھی منفرد اور برکتیں ہی برکتیں۔ بے شک۔ ان کا نام پہلے برہ تھا، صحیح، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ نام رکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی اتصال یعنی نسب کا اتصال 18ویں جد میں جا کے ملتا ہے،
ان کے لیے ایک خاص مقام یہ بھی رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے جب ان سے نکاح ہوا، خصوصیت جی۔ اور یہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا بھی دین ہے، سبحان آپ کا عمل بھی دین ہے، بے شک بے تو شک آپ نے عملاً یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ حالت احرام میں نکاح ہو سکتا ہو ہے۔ سکتا ہے۔ اچھا، ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات، ایک تو خصوصیت ایک ام المؤمنین ہے، سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زوجہ محترمہ، اچھا یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تھا، صحیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا بارگاہ رسالت ٹھیک۔ میں۔ اور ایک خصوصیت یہ رہی کہ حالت احرام میں نکاح ہوا، وہ پہلے عرض بھی کیا گیا، اور جس مقام پر نکاح ہوا، رسم عروسی ادا ہوئی، اسی مقام پر انتقال ہوا، اللہ اور اللہ اسی مقام پر آپ کا مزار پر انوار بھی اللہ بنا ہوا۔ آپ نے زیارت کی ہوگی میرا خیال میں نا؟ الحمدللہ۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف جاتے ہوئے راہ مدینہ پر آپ فرما رہے تھے، راہ مدینہ نواریہ کا مقام ہے، نواریہ، تو اس سڑک جا کر وہاں پر نا یوں ہو جاتی ہے، ایسے یعنی انہوں نے وہ تعمیر کرنا چاہی سڑک، لیکن نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکی۔ تو خیر جب آپ کا آخری وقت آیا تو مکہ مکرمہ میں تھی، تو آپ نے کہا کہ مجھے مکے سے باہر لے جاؤ، سبحان کیونکہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرا انتقال مکے میں نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، غیبی خبر پہلے ہاں جی، نیچی نظریں، کل کی خبریں، خبر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر صحابہ اور صحابیات کو یقین کتنا ہوتا تھا، کیا ہوا، نبی نے فرما دی ہونا وہی ہے۔ ایسے ہی اچھا، آپ کو مکے سے باہر مقام شریف جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا، وہاں اس درخت کے پاس لایا گیا جس کے نیچے حضور نے خیمہ لگایا تھا، سبحان اللہ، تو وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اور آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کے بھانجے ہیں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ماشاء اللہ رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے جب جنازہ اٹھایا گیا آپ کا، کہا کہ یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو ہلاؤ نہیں، اللہ جھٹکا نہ لگے، اللہ ان پر نرمی کریں۔ اللہ اچھا، ویسے بھی جو میت وغیرہ جو ہے اس کا یہ خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی ہو، یہ تو خیر امت کی ماں اور عظیم الشان مرتبے کی مالک ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے بھانجے ہیں، آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور صحیح۔ آپ نے ہی قبر میں اتارا تھا، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ قبر کے اندر اتارے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو نکاح کا پیغام دیا جی تو یہ خوش کتنا ہوئی، سبحان اللہ، جیسے پیغام ملا کہنے لگیں البعیر وما علیہ للہ ورسولہ، ماشاء اللہ، یہ اونٹ جس پر میں ہوں اور اس پر جو کچھ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کا عشق رسول تھا سبحان کہ مجھے حضور کی زوجیت میں آنے کا شرف مل رہا ہے، سعادت مل رہی ہے، تو اس خوشی میں آپ نے وہ اونٹ اور اس میں جو کچھ تھا سب کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ حضور آپ نے وہ شروع میں فرمایا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل کیا، تو نام تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی آداب ہیں یا جس کا جی چاہے جیسا چاہے نام تبدیل کر دے رکھ لے، اس میں ایک رہنمائی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں تو اسلام میں پورے آ جائیں اور پورے رہیں، نام بھی اسلامی، کام بھی اسلامی، چہرہ بھی اسلامی، اور لباس بھی اسلامی، کھانا پینا سونا جاگنا جینا مرنا سب اسلامی، نام بھی اسلامی۔ ماشاء اللہ، تو اسلامی نام رکھنے چاہیں بچوں کے، بچیوں کے، اور جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ویسے تو نسبت والے مبارک نام امہات المؤمنین کے نام پر، صحابیات کے نام پر اور نیک بیبیوں کے نام پر نام رکھیں، اور جس نام کا شریعت نے منع نہیں کیا چلیں وہ نام رکھیں، لیکن ایسے نام جو ایک تو محمل ہوتے ہیں، بعض عجیب و غریب معنی ہوتے ہیں، تو وہ نام نہ رکھے جائیں۔ ٹھیک، اور اس میں بھی اگر بہتر ہو نا، جیسے بعض لوگ ماشاء اللہ
وہ اپنے پیر و مرشد سے نام رکھواتے ہیں، جی علماء سے نام رکھواتے ہیں یہ. اور بعض کے اندر رسم و رواج ہوتا ہے کہ پھپھی نام رکھے گی، خالہ نام رکھے گی، نانی نے نام رکھنا ہے، باپ نے نام رکھنا ہے. بھائی آپ نے جو سوچا ہے چلے کم سے کم اتنا تو کریں، کسی عاشق رسول عالم سے اس کو اوکے تو کروا لیں. ہاں درست بھی ہے کہ نہیں؟ جی اس کا رکھنا درست ہے. نام رکھ دیا فبیہ. فبیہ نام کیوں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ارے بھائی قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے، قرآن میں تو شیطان کا نام بھی ہے، اللہ اللہ. خنزیر کا نام بھی ہے قرآن میں. تو قرآن میں جو کھولا جو نظر آ گیا یہی نام رکھ دو بھائی. تو خیر وہ اچھے نام اور برے نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک کو پانی میں بھگو کر رکھتی تھی، صحیح، اور نماز سے پہلے مسواک کرتی تھی یا اور کسی کام سے پہلے آپ پہلے مسواک کیا کرتی تھی. ماشاء اللہ. اور یاد رکھیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے مسواک کرنا سنت عائشہ صدیقہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک کرتی تھی. اچھا مردوں کی نسبت عورتوں کے جو مسوڑے ہیں نا، گمس جو ہیں جی یہ نازک ہوتے ہیں. تو اچھا اب ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر مسواک سے مسوڑے زخمی ہوتے ہیں یا سخت لگتا ہے تو پھر مسی، داتن کہتے ہیں پنجابی میں جی. وہ یہ کر لیں، دانتوں کو اس کو صاف رکھیں، منہ صاف رکھیں، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کا نام لینا ہے، رسول کا نام لینا ہے، تو ہمارا منہ ہر وقت صاف ستھرا پاکیزہ ہونا آمین چاہیے. آمین اللہم آمین. سیدی یہ بھی ارشاد فرما دینا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی نام تبدیل کرنا ہے، اچھا نہیں لگ رہا یا اس کا معنی واقعی ٹھیک نہیں ہے، تو اب رکھنے کے لیے کوئی بھی رکھ لے یا کسی عالم سے چیک کروا کے رکھیں. دیکھیں بعض پتہ کیا کہتے ہیں کہ نام بھاری ہے. ارے بھائی اگر کسی بچی کا نام فاطمہ رکھ لیا، آئے ہائے کتنا پیارا نام ہے. جی یہ بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ شیطان پر بھاری ہے. درست فرما. ہاں تو پاکیزہ نام رکھیں. اور بھاری یہ وہ بابے عام طور پر اس طرح کے جو دینی معلومات نہیں رکھتے ہاں جی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نام کسی نے کہا کہ بھی یہ نام تو اچھا نہیں ہے، جیسے میں نے کچھ مثالیں دی، جی تو یہ نام تو ٹھیک نہیں ہے، تو اب اس کے لیے بھی جن سے نام رکھوایا جائے، علماء سے جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، ان سے رجوع کر کے مشورہ کر کے رکھا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. آئیے ایک سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سوال اور جواب سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران پاک سے میرا سوال ہے کہ اسلامی بہنیں دین کی خدمت کیسے کر سکتی ہیں اور کیسے ذہن بنا اسلام میں خواتین کا خدمت دین میں کیا کردار رہا، کوئی واقعہ سنائیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صحت عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، مبلغہ اور آپ کو مفتیہ اسلام بنائے. آمین. خواتین خدمت دین کیسے کر سکتی ہیں؟ تو دعوت اسلامی والیاں کر کے دکھا رہی ہیں نا. ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے 8 دینی کام اسلامی بہنیں کر رہی ہیں. سبحان. اور امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ اسلامی بھائی زیادہ ہیں، اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. جی صحیح. اور اس میں ماشاءاللہ اسلامی بہنیں نگران بھی ہیں، پاکستان سطح پر نگران ہیں، صوبائی سطح پر اسلامی بہنوں کے لیے. اسلامی بھائیوں کے نگران الگ ہیں، اسلامی بہنیں نگران ہیں ڈسٹرکٹ پر، تحصیل پر، وارڈ پر اور سب ٹاؤن پر اور پھر ذیلی حلقے پر. تو پورا نظام ہے. پھر شعبہ جات بھی بنے ہوئے اسلامی بہنوں کے، خدمت کر تو رہی ہیں. آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی کرنے لگ جائیں گی. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ نے رنگ پکڑنا ہے مبلغہ والا تو مبلغہ کے ساتھ ہو جائیں. آپ نے رنگ پکڑنا ہے معلمہ والا تو آپ معلمہ بن جائیں گی. آپ قاریہ کا رنگ پکڑنا چاہتی ہیں، کتنا پیارا رنگ ہے نا قاریہ، قرآن پڑھنے والی. تو آپ قاریہ اسلامی بہنوں سے متعلق ہو جائیں، یا جو قرآن پڑھاتی ہیں معلمہ ان سے متعلق ہو جائیں. تو اسلامی بہنیں بھی دین کا کام کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں.
عالمی مجلس مشاورت دعوت اسلامی کی بنی ہوئی ہے، جن کے اندر ممالک کی تقسیم ہے، جن کے اندر شعبوں کی تقسیم ہے، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ آن لائن مشوروں کے ذریعے بالمشافہ مشورے ان کے کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹریولنگ کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ہم نے کم رکھے ہیں۔ تو یہ پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے اسلامی بہنوں کا، دینی کام کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ میں نے آپ کو کچھ جھلک پیش کی، جھلکیاں بھی نہیں ہیں، جھلک ہے یہ۔ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں کہ یہ تو میں نے اپنی بات بتائی اور دعوت اسلامی کی بات بتائی، میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ سبحان پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سبحان یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ سبحان۔ تو دیکھیں کہ یہاں مسلمان مردوں کی بھی شان بیان ہوئی، ان کی جو نیکی میں معاون ہوتے ہیں، کوارڈینیشن کرتے ہیں، تو اسلامی بہنیں بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نیکی کی دعوت دیں۔ دیکھیں گھر کے اندر والد ہے، والدہ ہیں جو شادی شدہ ہو گئیں، شوہر ہے، بچے ہیں، ساس ہے، نند ہے، کردار کے ذریعے، اچھی گفتار کے ذریعے، گھر میں درس کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے، آرٹ دینی کام کے ذریعے، آپ کی جتنی بھی جاننے والی اسلامی بہنیں ہیں انہیں عطاریہ بنا لیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین کا کام کرنے کا۔ ماشاءاللہ۔ انہیں درس پر لگائیں، انہیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم نیکی کی دعوت ہوگی۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے فضائل مردوں کے لیے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے جنت الفردوس ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی دعوت دینا لذت والی نیکی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش ہوتا ہے۔ تو خواتین کا نیکی کی دعوت میں کردار کیا ہے؟ میرے غوث پاک کی والدہ کی سیرت پڑھ لو نا، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں نا، سبحان اللہ۔ اس طرح اور نیک بیبیوں کی سیرت پڑھیں، آپ کو تفصیلاً ان ڈیٹیل معلوم ہو جائے گا ماشاءاللہ، کہ خواتین نیکی کی دعوت دینے میں کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، کا قول سب سے بہترین۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے بیٹیوں کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ماشاء اللہ، بڑی ایک ترتیب کے ساتھ ہم پچھلے سلسلوں سے بیٹیوں کے حقوق کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سے حقوق بیان ہوں گے۔ اب جنرل ہیں، بیٹوں کے بھی ہیں، بیٹیوں کے بھی ہیں، اور نام کے تعلق سے اور نام کے تعلق سے کچھ ہم نے جی۔ پہلے بھی عرض کیا۔ اب بچوں کے نام برے نام نہ رکھے کہ صحیح۔ یہ برا شگون برا ہے، جی۔ اور اچھے نام رکھے، عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، احمد رکھے، حامد وغیرہ رکھے۔ اور جب اللہ سے نسبت والے نام جیسے عبد الرحمن، جی۔ عبداللہ، سبحان عبد الجبار، تو یہ سب نام اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن آج کل نا عبد الرحمن کو رحمان کہتے ہیں، تو استغفر اللہ، جو کہ حرام ہے، حرام۔ گناہ ہے، کیونکہ رحمان تو وہی ذات ہے، بے شک۔ عبد الرحمن نہیں کہہ سکتے۔ اور بھی اس طرح کے نام ہیں۔ ناموں میں سب سے پیارا نام جو اللہ نے رکھا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تو بچوں کے نام، علیہ وسلم۔ اچھا اس کی برکت اور اس کی وہ ہیں، بے معنی نام، فضول نام وہ نہ رکھیں۔ بچیوں کے نام رکھیں تو صحابیات، صالحات کے ناموں پر نام رکھیں۔ اب ایسے نام نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ اللہ کے نیک بندوں کا نام ہے، نہ مسلمانوں میں وہ نام مستعمل ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ تو اس تعلق سے باہر شریعت میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسے نام نہ رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھنے کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جی۔ کہ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ آج رات میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے یہاں بچی آئی ہے، میرے یہاں سورہ مریم آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کا نام مریم رکھا، سبحان اللہ۔ اور انہیں کنیت بھی عطا فرمائی
अबू मरियम। माशा अच्छा, इसमें एक बात, कुनियत सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम कुनियत रखते थे, वो बच्चे ही के नाम पर नहीं, बच्ची के नाम पर भी हो सकती है, माशाअल्लाह, सिर्फ बच्चे के नाम पर नहीं। तो सुभान। प्यारे अच्छे नाम रखें अपने बच्चों के, अपनी बच्चियों के। एक बात भी याद आ गई कि एक इस्लामी भाई ने, वो अपनी बच्ची का नाम तो अच्छा रखा मगर निकनेम अच्छा नहीं रखा, गुलेरी। अब वो गुलेरी गुलेरी गुलेरी, तो घर में तो मसला नहीं, हाँ जी, जब ये गुलेरी स्कूल गई तो ये के नाम गुलेरी, तो सब हंसे उस पर और वो शर्मिंदा हो बच्ची के मेरा क्या नाम रख दिया भैया। तो निकनेम भी अच्छे रखें। माशाअल्लाह। मसलन मेरे आका अलैहिस्सलाम बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मोहब्बत से आइश पुकारा करते थे। सुभान। और भी आपके वो निकनेम, हुमैरा। हाँ हुमैरा, देखो हुमैरा तो ये भी कितना प्यारा नाम है। अच्छा, आइश तो ये भी एक नया नाम मैंने आपको बता दिया, यूनिक नेम, आइश नाम रखें। खैर, मेरे आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत से किसी को इस तरह फरमाते तो वो नाम भी मोहब्बत वाला बड़ा प्यारा होता था। और खैर मेरे नबी तो जिस नाम से पुकारे वो नाम प्यारा, वो नाम प्यारा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नाम तो लोग जानते ही नहीं है, तो अबू हुरैरा। और भी इस तरह के वाक़या, जैसे सफीना, तो उन्होंने अपना नाम, किश्ती हालांकि मतलब है, वो नबी ने नाम फरमा दिया तुम तो सफीना हो, तो उन्होंने अपना नाम ही सफीना रख लिया। और यहाँ तसव्वुर ही नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम कोई नाम देंगे तो उसका माना अच्छा नहीं होगा, तसव्वुर ही नहीं है भाई, जो आपने रख दिया वो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बेटियों के हुकूक, बेटों के हुकूक अदा करने वाला बनाए। और आमतौर पर जो लोग नाम रख रहे होते हैं तो बाज़ गूगल से तलाश करते हैं, तो अब उस पर हर चीज़ जो है वो एक्यूरेसी के साथ हो, करेक्ट हो, एग्जैक्ट हो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो दावत इस्लामी ने माशाल्लाह बहुत प्यारी किताब शाया की है नाम रखने के हवाले से, आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखें, ख़ानदान में इसको आप फॉरवर्ड करें। तो इसमें से देख कर रखें। मुनफरिद भी होते हैं जो ख्वाहिश होती है, और माना भी बहुत अच्छे होते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फैज़ान सहाबियात, और देखते हैं कि आज किस शहर की डॉक्यूमेंट्री हमें दिखाई जाएगी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। दौरे हाजिर में जहाँ मर्दों में दीनी काम करना जितना अहम है, वहीं ख़वातीन में भी दीनी काम करना निहायत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इसी जरूरत के पेश नज़र इस्लामी बहनों में दीनी काम को आम करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवाती है, जिसमें तजवीद, फ़िक़्ह, इस्लाह आमाल और दीगर दीनी कोर्सेज शामिल हैं। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है। इसी के तहत इस्लामी बहनों के लिए मुख्तलिफ मदनी मराकिज बनाए गए हैं, जहाँ पर इस्लामी बहनों को दीनी कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो कि जिंदगी गुजारने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए मदन चैनल के नाजरीन, एक सवाल और उसके जवाब की तरफ चलते हैं और इल्म दीन मज़ीद हासिल करते हैं। मेरा नाम इंशा है, मैं दारुल मदीना रज़ा कैंपस में पढ़ती हूँ। जी बेटा। क्या औरत बयान कर सकती है? कैसे सीखे, कहाँ से सीखे और कहाँ बयान करे, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखे? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। हाँ बेटा, इस्लामी भाई भी बयान करते हैं, इस्लामी बहनें बयान कर रही हैं पहले से। इज्तिमात माशाअल्लाह। इस्लामी बहनों के हो रहे पाकिस्तान में कमो बेश 10,000 अप्रोक्स 10,000 10,000 से ज्यादा इज्तिमात होते हैं इस्लामी बहनों के। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी बहनें तिलावत करती हैं, इस्लामी बहनें नात पढ़ती हैं, इस्लामी बहनें बयान करती हैं, इस्लामी बहनें हल्का लगाती हैं, इस्लामी बहनें दुआ करती हैं, इस्लामी बहनें जिक्र करती हैं। सुभान। इन्होंने कहाँ से बयान सीखा? वहाँ से आप भी बेटा सीख लें, या आपको जिसने सवाल के लिए कहा वो भी वहाँ से सीख लें। तो इसके लिए बाकायदा इस्लामी बहनें वो सीखती हैं। अच्छा, सीखने का ज़रिया मदनी चैनल भी है,
سیکھنے کا ذریعہ اجتماع میں شرکت کر کے بیان سننا بھی ہے، اور اسلامی بہنوں کے بیانات وہ پہلے سے ہی کتاب کی صورت میں جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اسے پڑھ کے سنانا ہے، آپ اردو پڑھ سکتی ہیں تو آپ اردو پڑھ کر اس کو سنا دیں تو آپ بیان سیکھ جائیں گی۔ گھر میں درس دیتی رہیں اگر، اس سے بھی بیان سیکھ جائیں گی۔ گھر کے اندر اگر کوئی مبلغ ہے، ابو ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، ان سے بھی بیان سیکھ جائیں گی۔ اچھا، بیان کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ بیان بنا بنا ملتا ہے، اس کو پڑھ کے سنانا ہے، مگر ظاہر ہے کہ درس اور بیان اور نیوز ریڈ کرتے ہیں، اس میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ بیان ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ بیان سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت کے بیانات سنیں۔ الحمدللہ جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تو امیر اہل سنت کے بیانات کی کیسٹیں میں سن کر اس کو لکھا کرتا تھا، وہی بیان کیا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کتنے مبلغین ہیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر اور فیس بک پیج پر کتنے مبلغین کے بیانات ہیں، وہ آپ سنیں، اس سے بھی بیان کرنا سیکھنا نصیب ہوگا۔ مدرسۃ المدینہ بالغات جو اسلامی بہنوں کے اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اس میں بھی بیان سکھایا جاتا ہے۔ جامعۃ المدینہ گرلز جو ہے، اس کے اندر بھی بیان سکھایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدرسۃ المدینہ گرلز جو ہے، اس کے اندر بھی بیان سکھایا جاتا ہے، اجتماع میں بیان سکھایا جاتا ہے، اور بیان کے لیے بکس بنائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ فیضان عائشہ صدیقہ، شان خاتون جنت، فیضان امہات المؤمنین، احیاء العلوم چھپی چھپائی ہے، اور حکایتیں اور نصیحتیں، یہ زبردست۔ اچھا، عشق الہی کے اتنے زبردست بیانات ہیں کہ سبحان اللہ، بندہ اللہ کی محبت میں رونے لگ جائے۔ اچھا، واقعات جو ہیں وہ اولیاء کے بھی ہیں اور ولیات کے بھی ہیں۔ جی، جو ولیات ہیں، اللہ کے نیک بندی ہیں، ان کے واقعات بڑے زبردست ہیں۔ اور بیان کے اندر نا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ بیان کے اندر جب خوف خدا بیان کیا تو اس کے اندر پھر ساتھ میں کچھ رحمت خداوندی کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغ اور مبلغات کے لیے یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب، یعنی نیکیاں کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، گناہ کریں گے تو یہ عذاب ملے گا۔ کوئی سیاست نہیں، کوئی اور کسی دنیاوی تذکرے نہیں، بھائی اسی کے اندر ہمارا بیان رہتا ہے، اور بیان بنے بنائے تیار ملتے ہیں مبلغین اور مبلغات کے لیے۔ اچھا، میں آپ کو ایک ایپ کا انٹروڈکشن بھی دیتا ہوں، اسلامک اسپیچز۔ ٹھیک، کئی سال کے بیانات ویکلی اجتماع کے اور ایونٹس کے، شب برات، شب قدر، 12ویں شریف، 11ویں شریف، شب معراج، اس کے بنے بنائے بیانات موجود ہیں۔ بس کھانا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو وہ ایپ جو ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے اندر سے بیانات جو ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، بیانات اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، بنگلہ میں بھی ہیں، سندھی میں بھی ہیں، یہ تو بہت آسانی اور موج ہے۔ ماشاءاللہ، لینے والے بنیے، بہت کچھ دیا جا چکا۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ قرآن کریم خواتین کو کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور آج کس مقام سے قرآن کریم اور اس کے احکام سنائیں گے؟ سورہ رعد سے انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نیک لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، صحیح، اور بے ایمانوں کو، کافروں کو اور نافرمانوں کو جہنم کا ڈراوا دیا ہے۔ تو اللہ کی نیک بندیاں، ایمان والیاں، اچھے عمل کرنے والیاں، ان کو جنت کی بشارت دی، شوہر کی اطاعت کرنے والیاں۔ سنیں سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اور 24، 23-24 ارشاد ہوتا ہے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ سبحان، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
हमारी ये डेकोरेशन और ये शोकेस और ड्रेसिंग टेबल और ये मेकअप के सामान सब खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, मकान भी खत्म हो जाएंगे, और मेरा रब जो जन्नती मकानात और महल्लात अता फरमाएगा फॉरएवर, कभी खत्म नहीं होंगे, सुभान, वो हमेशा रहने के बागात हैं, उनमें वो लोग दाखिल होंगे। कौन? और इनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से जो लायक होंगे, सुभान, और हर दरवाजे से फरिश्ते इनके पास ये कहते आएंगे तुम पर सलामती हो, सुभान, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, क्योंकि तुमने सब्र किया तो आखिरत का अच्छा अंजाम क्या ही खूब। सुभान। तो वो इस्लामी बहनें जो शौहर की फर्मा बरदार हैं, यहाँ उनके लिए बताया जा रहा है। और देखें कि जो किसी नेक शख्स के निकाह में आ गई, किसी बाअमल आलिम के निकाह में आ गई, उसके तो वारे नहीं आ रहे हो, दीनदार मर्द जिनको मिल गया। और आप देखें कि हो सकता है कि औरत का किरदार, उसके अमाल इतने अच्छे ना हो, मगर शौहर चूंकि नेक था तो शौहर जन्नत में तो अल्लाह ताला इस ज़ौजा को भी उसके साथ मिला दे। तो नेक और फर्मा बरदार जो बीवी है वो जन्नत में अपने शौहर के साथ मिला दी जाएगी। अल्लाह अकबर। तो दिन रात फरिश्ते आकर वो तोहफे देंगे, और तो अल्लाह पाक करम फरमाए, हमें ईमान की सलामती अता फरमाए, गुनाहों से तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए, और हम भी नेकी करें और नेकी की दावत दें, तो इंशाअल्लाह हम नेकों के साथ जन्नत में मिला दिए जाएंगे। तो नेक और फर्मा बरदार बीवी के ताल्लुक से के शौहर से मिला दी जाएगी। जिस औरत के मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी, वो जन्नत में दाखिल। क्या बात, क्या और बात। जो औरत अपने रब से डरे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, शौहर की इताअत करे, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दी जाएंगे। कहा जाएगा जिस दरवाजे चाहो दाखिल हो जाओ। क्या बात। और देखें कि रब्बे कायनात एक नहीं 8 दरवाजे खोल रहा है, उसको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं भाई। अच्छा, शौहर की फर्माबरदारी करना, उसके हक को पहचानना जिहाद के बराबर है। तो देखिए कितने फजाइल हुए। तो अल्लाह पाक इस्लामी बहनों को जो शादीशुदा हैं अपने शौहर की मुती और फर्मा बरदार बनाए। तो नेक और बाअमल शौहर की इताअत और फर्मा बरदार करने वाली औरत इंशाअल्लाह अपने शौहर के साथ मिला दी जाएगी, ईमान वाली, और अच्छे अमल करने ही करने जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मदीना चैनल के नाजरीन, बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट होता है बच्चों की सेहत। देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारे लिए क्या तजवीज़ किया, और तवज्जो के साथ सुनकर इसको महफूज भी कीजिए। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को नेकियों वाली सेहत भरी ज़िंदगी अता फरमाए। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उसामा अमजद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई मुफीद वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि नौज़ायदा बच्चे के आम तौर पे जो मसाइल होते हैं उनको हम किस तरीके से घर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये ख़तरे की अलामत हैं या ये एक नॉर्मल चीज़ है, और किस तरीके से हमने ख़तरे की अलामत वाले बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और कौन से वो ऐसे मसाइल हैं जो कि आम हैं, जो कि नॉर्मल हैं, और उसमें हमने परेशान नहीं होना। नाज़रीन, ये चूँकि बच्चे की पैदाइश एक बड़ी खुशी का मामला होता है, और उसके बाद माँ बाप बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं बच्चे की केयर के हवाले से, और उसका खुसूसी ख्याल भी रख रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही कॉमन और आम जो कंप्लेन होती है माँ बाप की, वही होती है जी कि बच्चा उल्टी कर देता है, बच्चा दूध निकाल देता है। तो याद रखिए कि तमाम जो सेहतमंद बच्चे होते हैं उसमें से 100 में से तकरीबन 60 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दिन में 3 से 4 मरतबा दूध निकालते हैं। ये थोड़ा सा जमा हुआ दही की तरह का होता है, जो
تھوڑا سا منہ کے ساتھ ایسے بہہ کر باہر آ جاتا ہے، کیونکہ بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عام طور پہ چونکہ نومولود بچہ صرف لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو ہم بٹھا نہیں سکتے، وہ چل نہیں پاتا، تو اس کو یہ دودھ واپس آنا اور تھوڑا سا باہر نکلنا یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ ہاں اگر بچہ مسلسل الٹی کر رہا ہو، یعنی کہ جتنا بھی آپ دودھ پلائیں وہ سارے کا سارا الٹی کر دے اور بار بار الٹی کرے، اور اس کی وجہ سے اس میں پانی کی کمی کی علامات جیسے کہ شدید پیاس کی کیفیت، منہ کا خشک ہو جانا، جلد کا ڈھلک جانا، آنکھوں کا اندر چلے جانا یا سست پڑ جانا، ایسی علامات آنی شروع ہوں تو یہ یقیناً خطرے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی ایک عام کمپلین یہ ہوتی ہے کہ بچہ انگڑائیاں لیتا ہے، پیٹ اکڑاتا ہے، زور لگاتا ہے، اس کا منہ سرخ ہو جاتا ہے زور لگاتے وقت، اور بہت شدت سے روتا ہے، اور اتنی شدت سے روتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ناظرین، عام طور پہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بچے کو پیٹ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پیٹ میں عام طور پہ نوزائیدہ بچوں میں گیس کا پرابلم ایک بڑا کامن پرابلم ہے، اور یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ساری علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ بچے کا زور لگانا، انگڑائیاں لینا، اور ٹانگیں پیٹ کی طرف اکٹھی کر کے رونا شدت کے ساتھ، اور جب بچے کی گیس خارج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے، تو یہ ساری پیٹ گیس کی علامات ہوتی ہیں، اس میں کسی بھی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک بہت ہی اہم اور بڑا کامن جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بخار ہو گیا۔ ناظرین، نوزائیدہ بچے چونکہ وہ ابھی ان میں جسم کے درجہ حرارت کو مینٹین رکھنے والا جو ہمارا سسٹم ہے یہ ابھی اس طریقے سے مکمل طور پہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا۔ ہم اگر بچے کو ضرورت سے زیادہ کور کریں گے، کمبل میں لپیٹ کر رکھیں گے، تو بچے کا جسم بہت زیادہ گرم ہو جائے گا۔ گرمی کا اگر موسم ہے، کمرے کے اندر گرمی ہے، درجہ حرارت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچے کا جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اگر بچے کو واقعی میں بخار ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے بچے کو کپڑے اگر نارمل بھی پہنائے ہوئے ہیں اور کمرے کا درجہ حرارت نارمل ہے، آپ نے 25 ڈگری یا 26 ڈگری پہ کمرے کا ٹیمپریچر ہے اور کپڑے بھی بچے کے نارمل ہیں، اس کے باوجود بچے کا اگر آپ بغل میں تھرمامیٹر لگا کر چیک کریں اور 100.4 سے زیادہ اس کا ٹیمپریچر آ رہا ہے تو یہ بچے کو بخار ہے۔ ادروائز اگر 100.4 سے زیادہ آ رہا ہے، پہلے بچے کے کپڑے نارمل کریں، کمرے کا ٹیمپریچر نارمل کریں، اور اس کے باوجود اگر بخار بچے کا اس سے زیادہ ہو تو پھر آپ نے بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اور عام طور پہ اگر بچے کو بخار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور خطرے کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات آپ کو آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خطرے کے علامات، ان کے ڈینجر سائنس، جب ایک بھی ڈینجر سائن آپ کو نظر آئے آپ نے فوراً بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بچہ مسلسل الٹی کر رہا ہے۔ دوسری بات، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے یا دودھ پینا بہت کم کر دیتا ہے۔ تیسری بات، بچہ سست پڑ جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح پہلے سے ایکٹیو تھا اب ایکٹیو نہیں ہے، اب سست پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا، دودھ نہیں مانگ رہا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا سیمی کانشیس یعنی کہ مدہوش ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے ہوش نہیں کرتا، آپ اسے ہلاتے بھی ہیں تو وہ جواب نہیں دے رہا، یا بچے کو اگر دورے جھٹکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سیجرز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ساری خطرے کی علامات ہیں اور ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر جانا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو نومولود بچوں کے جو کامن مسائل ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ بچے جو دودھ نکالتے ہیں، یا بچوں کو جو پیٹ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، یا بچے کو جو بخار کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کب ہم نے اس کو گھر میں ہی ٹریٹ کرنا ہے اور کب ہم نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے مدنی چینل کو آپ دیکھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ڈاکٹر اسامہ امجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ہم پر اپنی بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے کوشش کیجئے کہ یاد رہے، اس کے ہنٹس نوٹ فرما لیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ العلم بالتکرار، علم تکرار کے ساتھ ہے، اور جب کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس میں پختگی آ جاتی ہے، وہ یاد رہتی ہے۔ وہ یاد ہوگا بچپن میں جیسے اسکول میں وہ پہاڑے یاد کرتے تھے تو اس کا وہ بڑا رٹا لگاتے تھے تو وہ چیزیں یاد ہو جاتی تھی۔ تو آج بھی حفاظ کرام حفظ کرتے ہیں تو بار بار تکرار کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح علم کی تکرار کی جائے، اور ویسے بھی فضیلت ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو یہ سنایا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی